کی محفل کو سجانا اور اسی خوشی کے اظہار کے اندر گھروں کو، مکانوں کو، گلیوں کو، محلوں کو، مساجد کو، مدارس کو، اپنی گاڑیوں کو سجانا اور خوشی کا اظہار کرنا، یہ میلاد مصطفیٰ ہے۔ اس پر بہت سارے اعتراضات ہوتے ہیں اور اعتراضات کے جوابات بھی ہیں، علماء کرام دیتے بھی ہیں، لیکن جس کی قسمت کے اندر، جس کے مقدر کے اندر ہدایت نہ لکھی ہو، اس کے سامنے آپ قرآن بھی پڑھتے رہیں، جو مرضی آپ اس کو دلائل دیں، کیونکہ اس کی ضد ہے کہ بس نہیں ماننا۔ جب نہیں ماننے والی ضد پہ بندہ اڑ جاتا ہے تو اس کے سامنے آپ جو کچھ مرضی بیان کریں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو لہٰذا آپ حضرات یہ دیکھیں کہ میلاد شریف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا منانے سے دل کے اندر حضور کی محبت بڑھتی ہے یا کم ہوتی ہے؟ بس یہ ایک آپ پیمانہ جو ہے وہ لے لیں۔ اگر تو حضور کا میلاد منانے سے، حضور کے ذکر کی محفل سجانے سے ہمارے اور ہماری نسلوں کے دلوں کے اندر محبت مصطفیٰ مزید بڑھتی ہے تو پھر یہ کام جائز ہے۔ اور اگر میلاد منانے سے، میلاد کی محافل سجانے سے، حضور کا ذکر کرنے سے، اللہ کا ذکر کرنے سے، اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر خیر کی محفل کو سجانے سے حضور کی محبت کم ہوتی ہے اور حضور کے بارے میں معاذ اللہ دل کے اندر کوئی جو ہے وہ عداوت پیدا ہوتی ہے تو پھر ناجائز ہے۔ لیکن کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو یہ کہے کہ جی حضور کے میلاد منانے سے حضور کی محبت کم ہوتی ہے، بلکہ حضور کی محبت اور بڑھ جاتی ہے۔ اور میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کے اندر کیا ہوتا ہے؟ تلاوت قرآن ہوتی ہے، نعت مصطفیٰ ہوتی ہے، اور پھر جناب والا کیا ہوتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا ذکر ہوتا ہے، سرکار کے اوصاف و کمالات، حضور کے ولادت کے وقت کے معجزات اور حضور کی شانیں، حضور کی عظمتیں، حضور کی سیرت، حضور کی صورت، یہ سب بیان ہوتا ہے۔ تو یہ سارے کا سارا باعث ثواب ہے۔ قرآن پڑھنا ثواب، حضور کی نعت پڑھنا ثواب، اور حضور کی شانیں بیان کرنا ثواب، حضور کے معجزات بیان کرنا ثواب، حضور کے کمالات بیان کرنا ثواب، اور حضور کی صورت بیان کرنا بھی ثواب ہے، حضور کی سیرت بیان کرنا بھی ثواب ہے۔ سامعین محترم، سب سے پہلے ہم قرآن کی طرف جاتے ہیں کہ کیا قرآن کے اندر حضور کا میلاد ہے، حضور کی تشریف آوری کا ذکر ہے؟ پھر اعتراض ہوتا ہے کہ صحابہ نے کیا میلاد منایا؟ بڑا جناب والا یہ بنا چمکا کے سوال جو ہے یہ عام لوگوں کے سامنے رکھا جاتا ہے۔ ہمارے بھولے بالے جو لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی واقعی یہ جس طرح آپ بات کر رہے ہیں تو اس طرح صحابہ نے تو میلاد نہیں منایا۔ تو اس کے جواب بھی بڑے مضبوط جو ہے وہ ہمارے پاس ہیں، میں انشاءاللہ عرض کروں گا، توجہ کیجئے گا۔ سب سے پہلے خالق کائنات نے عالم ارواح کے اندر جب اللہ نے سب ارواح کو پیدا کیا تو ایک اللہ تعالیٰ نے جلسہ سجایا جس کے اندر ہر خاص و عام کو بلایا گیا، جس کے اندر آپ بھی تھے، میں بھی تھا، ہندو بھی تھے، سکھ بھی تھے، عیسائی بھی تھے، ساری نسل انسانی کی ارواح موجود تھیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے وہاں خطاب فرمایا کہ الست بربکم، بتاؤ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو قرآن کہتا ہے سب نے کہا قالو بلا، مولا کیوں نہیں، تو ہمارا پروردگار ہے۔ سب نے اقرار کیا۔ یہاں آ کر ہم اپنا وعدہ بھول گئے، یہاں آ کر ہم اپنا وعدہ بھول گئے، لیکن وہاں سب نے اقرار کیا ہے، اس بات کا اقرار کر کے آئے ہیں کہ تو ہی ہمارا پروردگار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اقرار کروایا، وعدہ لیا، سب نے وعدہ کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے جلسہ برخاست کر دیا۔ پھر ایک اور عالم ارواح کے اندر
جلسہ رسالت ہوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا جلسہ ہوا۔ یہ بات میں کسی مولوی سے سن کر بیان نہیں کر رہا، یہ قرآن کی بات بیان کر رہا ہوں، ذرا ذوق سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ دوسرا جلسہ خالق کائنات نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا اور سرکار کی تشریف آوری کا جلسہ سجایا، اور اس کے اندر سب کو بلایا نہیں، سب کو نہیں بلایا بلکہ خاص روحوں کو بلایا گیا۔ اور وہ خاص روحیں کون سی تھی؟ وہ انبیاء کرام علیہ السلام کی ارواح تھی، ان کو خالق کائنات نے بلایا اور بلا کر جو ہے وہ جلسہ سجا کر اس جلسے سے بھی خطاب خود خالق کائنات نے بیان فرمایا۔ اس جلسے سے جو خطبہ اور خطاب ہوا وہ بھی اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرمایا، اور خود ہی اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا، اور اس کو اللہ نے اپنے قرآن کے اندر بھی بیان فرمایا ہے۔ ذوق سے بولے ذرا سبحان اللہ۔ آؤ میرے دوستو، بزرگو، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک غلاموں، خالق کائنات نے عالم ارواح کے اندر سارے نبیوں کی روحوں کو بلا کر جلسہ سجا کر جناب والا خطاب کیا ہے۔ اس جلسے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر اس انداز سے بیان فرمایا۔ خالق کائنات نے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين۔ ذرا ذوق سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ خالق کائنات کا قرآن کہتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اے محبوب یاد کیجئے جب اللہ نے سارے نبیوں سے وعدہ لیا ہے، سارے نبیوں سے اللہ نے پختہ وعدہ لیا۔ کس بات کا وعدہ لیا؟ خالق کائنات فرماتا ہے سارے نبیوں کو جمع کر کے اللہ نے فرمایا لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، اے نبیوں کی جماعت، اے نبیوں کا گروہ، مجھ سے وعدہ کرو، مجھ سے جناب والا وعدہ کرو۔ یا اللہ کس بات کا وعدہ؟ اللہ نے فرمایا لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، جب تمہیں دنیا کے اندر میں کتاب و حکمت عطا فرما کے دنیا میں بھیج دوں، کتاب اور حکمت، نبوت، رسالت تمہیں دے کر دنیا کے اندر بھیج دوں، فرمایا دنیا کے اندر تم چلے جاؤ، تمہیں کتاب و حکمت بھی عطا کر دی جائے، لوگ تمہارا کلمہ پڑھنے لگ جائیں، لوگ تمہارے جناب والا غلام بن جائیں، لوگ تمہارے صحابی بن جائیں۔ یا اللہ وعدہ کیا لینا چاہتا ہے؟ فرمایا دنیا کے اندر تمہیں کتاب و حکمت عطا فرما کر جب مبعوث کر دو، ہر طرف تمہارا ڈنکا بج رہا ہو، یا اللہ پھر فرمایا ثم جاءکم رسول، میں پھر تمہارے پاس میرا عظمتوں والا رسول آ جائے، تمہارے پاس میرا شانوں والا محبوب آ جائے، تمہارے پاس میرا جناب والا رفعتوں والا، بلندیوں والا، ورفعنا لک ذکرک کی شان والا محبوب آ جائے۔ فرمایا میرے ساتھ وعدہ کرو۔ یا اللہ وعدہ کس بات کا لینا ہے؟ فرمایا دنیا کے اندر تمہاری جناب نبوت اور رسالت، کتاب و حکمت کے ڈنکے بج رہے ہو، ایسے میں میرا عظمتوں والا محبوب آ جائے۔ یا اللہ کیا حکم ہے؟ فرمایا لا تؤمنون بہ ولا تنصرن، میرے ساتھ وعدہ کرو تم نے اپنی نبوت کو چھوڑ دینا ہے، اپنی رسالت کو چھوڑ دینا ہے، اپنے کلمے کو چھوڑ دینا ہے۔ یا اللہ کیا کرنا؟ فرمایا لا تؤمنون، میرے اس محبوب پر تم نے ایمان لے آنا ہے، میرے محبوب پر لا تؤمنون۔ جو حضرات عربی گرامر جانتے ہیں
وہ جانتے ہیں کہ لام بھی تاکید کا ہے، پھر آخر میں نون بھی تاکید کا ہے۔ اللہ نے فرمایا تم نے ضرور ضرور میرے محبوب پر ایمان لے کے آنا ہے، وَلَا تَنْصُرُنَّ، اس پر بھی لام اور نون تاکید کا اللہ تعالیٰ نے لایا ہے۔ فرمایا تم نے میرے محبوب پر ضرور ضرور ایمان بھی لانا ہے، اور میرے محبوب کی ضرور تم نے مدد بھی کرنی ہے۔ اللہ نے سارے نبیوں سے وعدہ کس بات کا لیا؟ اللہ نہیں جانتا تھا کہ جب میرا محبوب آئے گا تو یہ سارے نبی تو اس دنیا میں نہیں ہوں گے، یہ تو سارے کے سارے اپنے جناب میرا مزاروں میں چلے جائیں گے۔ میرا محبوب تو اس وقت آئے گا جب یہ لوگ دنیا سے آ چکے ہوں گے، لیکن اللہ نے عالم ارواح میں سب کو جمع کر کے سب سے وعدہ لیا، میں تم کتاب و حکمت لے کر دنیا میں چلے جاؤ گے، میرا محبوب عظمتوں والا آ جائے گا، میرا رسول آ جائے گا، میں تم نے اپنی نبوت اور رسالت کو چھوڑ دینا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اے نبیوں کی جماعت، تم نے اپنی امت کو یہ بتانا ہے کہ ہمارے بعد ایک عظمتوں اور شانوں والا رسول آنے والا ہے۔ جب وہ رسول اور وہ عظمتوں والا محبوب آ جائے پھر ہمارا کلمہ تم نے چھوڑ کے اس محبوب کا کلمہ تم نے پڑھنا ہے۔ اس لَا تُؤْمِنُنَّ وَلَا تَنْصُرُنَّ پر علماء نے کافی ساری تفاسیر لکھی ہیں، اگر ہم ان کو بیان کریں تو کافی سارا ٹائم درکار ہے۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ خالق کائنات نے عالم ارواح کے اندر محبوب کی آمد کا جلسہ سجایا کہ نہ سجایا؟ بولیے ذرا سبحان اللہ کہیے ذرا۔ فرمایا اے نبیوں کی جماعت، میں تمہیں جمع کر کے اپنے محبوب کی آمد کا ذکر تمہیں سنا رہا ہوں کہ میرا محبوب آئے گا۔ قرآن کی یہ میں نے ایک آیت پڑھی ہے، متعدد آیات مبارکہ ہیں جن کے اندر اللہ نے اپنے محبوب کی آمد کا ذکر کیا ہے۔ اللہ نے قرآن پاک کے اندر محبوب کی آمد کا ذکر کیا ہے۔ ہم اگر محفل میلاد سے جا کر محبوب کی آمد کا ذکر کریں تو لوگ کہتے ہیں جی کیا دلیل ہے؟ کیا قرآن میں میلاد ہے؟ کیا صحابہ نے میلاد منایا؟ کیا حضور نے میلاد منایا؟ میں نے کہا حضور نے بھی میلاد منایا، صحابہ نے بھی میلاد منایا، تو مجھے یہ تو بتاؤ کہ وہ کون سا صحابی ہے جس نے حضور کا میلاد نہیں منایا؟ کہتے ہیں جی کس صحابی نے حضور کا میلاد منایا؟ میں نے کہا میلاد کہتے ہیں حضور کی شانیں بیان کرنے کو، حضور کے اوصاف اور کمالات کو بیان کرنے کو حضور کا میلاد کہا جاتا ہے۔ تو مجھے یہ تو بتاؤ کہ وہ کون سا صحابی ہے جس نے حضور کے قصیدے نہیں پڑھے ہیں؟ کون سا وہ صحابی ہے جس نے حضور کی شانیں بیان نہیں کی ہیں؟ صحابہ نے تو حضور کا میلاد دنیا کے کونے کونے میں پہنچا دیا ہے، دنیا کے کونے کونے کے اندر جا کر حضور کے اوصاف اور کمالات، حضور کے معجزات بیان کر کے لوگوں کو کلمہ پڑھا کے حضور کا دیوانہ اور مستانہ بنا دیا ہے۔ ذوق سے بولیں ذرا سبحان اللہ۔ صحابہ نے بھی میلاد منایا، حضور نے بھی میلاد منایا۔ بڑی طویل حدیث پاک ہے جس کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شان خود بیان فرمائی ہے۔ انشاءاللہ وقت جیسے ہوگا میں بیان کرتا ہوں، ذرا ذوق سے بولیں سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے جلسے کے اندر خاص لوگوں کو بلایا، فرمایا میرے محبوب کا میلاد پاک ہے تو اس پاک میلاد میں پاک لوگ ہی آ سکتے ہیں۔ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار وہ لوگ خدا شاید قسمت کے سکندر ہیں، وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں، جو سرور عالم کا میلاد، جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں۔ تیرے اور میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر فقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر جلوہ گر ہو کر فرماتے ہیں میرے صحابہ بتاؤ میں کون ہوں؟
لوگ کہتے ہیں حضور نے میلاد منایا کہ نہ منایا. میں نے شروع میں عرض کیا کہ میلاد کس بات کا نام ہے؟ حضور کی شان بیان کرنے کا نام میلاد ہے. حضور کی توصیف بیان کرنے کا نام میلاد ہے. حضور کے کمالات بیان کرنے کا نام میلاد ہے. آئیے ذرا دیکھیے حضور نے میلاد منایا کہ نہیں منایا. میں ایک حدیث پاک بیان کر رہا ہوں. کتابیں بھری پڑی ہیں جن کے اندر حضور نے اپنی تعریفیں خود بیان فرمائی ہے. حضور نے فرمایا بتاؤ میرے صحابہ میں کون ہوں؟ کہا قالوا انت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یا رسول اللہ آپ تو اللہ کے رسول ہیں. آپ اللہ کے؟ فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں. بے شک میں اللہ کا رسول ہوں. آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں میں کون ہوں. میں انا محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب. فرمایا میں محمد بن عبداللہ ہوں, عبد المطلب کا پوتا ہوں. فرمایا میرا نام محمد ہے, عبداللہ کا بیٹا ہوں, عبد المطلب کا پوتا ہوں. میرے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنا نہیں بیان فرمایا, آگے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو بنایا, اس مخلوق میں جو سب سے بہترین مخلوق تھی انسانیت, اللہ تعالیٰ نے اس انسانیت میں مجھ محمد کو پیدا کیا ہے. پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے قبیلے بنائے ہیں, ان قبیلوں میں جو سب سے بہترین قبیلہ قریش کا قبیلہ تھا, عرب کا قبیلہ تھا. فرمایا اس قبیلے کے اندر اللہ تعالیٰ نے مجھ محمد کو پیدا فرمایا ہے. پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے جناب والا شہر بنائے, ان شہروں کے اندر جو سب سے عظمت والا شہر تھا اللہ کا گھر بیت اللہ شریف, مکہ شریف. فرمایا اس مکے کے اندر اللہ نے مجھ محمد کو پیدا کیا ہے. اللہ نے فرمایا میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, اللہ نے شہروں میں سب سے افضل شہر میں مجھ محمد کو پیدا کیا ہے. خاندانوں میں سب سے خاندان قبیلے کے اندر اللہ نے مجھ محمد کو پیدا کیا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں جو سب سے اچھا گروہ انسانیت تھا, اس انسانیت کے اندر مجھ محمد کو پیدا کیا ہے. فرمایا پھر اللہ تعالیٰ نے زبان کے لحاظ سے جو عربی زبان میں اللہ کو پسندیدہ زبان تھی, اس زبان کے اندر مجھ محمد کو اللہ نے پیدا فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ کے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری صفات بیان کرنے کے بعد فرمایا اے لوگو میں نسب کے لحاظ سے بھی تم سے اعلیٰ ہوں, میں حسب کے لحاظ سے بھی تم سے اعلیٰ ہوں. میں نسب و حسب کے لحاظ سے میں فرمایا ہر حوالے سے تم سے عرفہ و اعلیٰ ہوں. آج لوگ کہتے ہیں ہم نبی جیسے ہیں اور نبی ہمارے جیسا ہے. میرے مصطفیٰ نے فرمایا نہیں اے لوگوں, مجھے اللہ نے نسب میں بھی اعلیٰ پیدا کیا ہے, مجھے اللہ نے حسب میں بھی تم سے اعلیٰ پیدا کیا ہے. تو سامعین محترم آؤ میرے دوستوں, میرے کو کیا صحابہ نے میلاد منایا کہ نہیں منایا؟ صحابہ نے, میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ اس صحابی کا نام بتائیں. ہم سے پوچھتے ہیں کہ کس صحابی نے میلاد منایا؟ میں نے کہا تو بتا کہ وہ کون سا صحابی ہے جس نے حضور کا میلاد نہیں منایا. ہر صحابی نے حضور کے قصیدے پڑھے ہیں, ہر صحابی نے حضور کے چرچے بیان کیے ہیں, ہر صحابی نے حضور کے معجزات, حضور کے کمالات بیان کیے ہیں. آؤ توجہ کیجئے, صحابہ کرام مسجد نبوی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, تیرے اور میرے پاک پیغمبر اپنے مبارک حجرے کے اندر ہیں. صحابہ کرام مسجد نبوی میں ہیں اور محفل سجا کر بیٹھے ہوئے ہیں. کیا کر رہے ہیں وہ ابھی پتہ چلے گا کہ وہ کیا کر رہے ہیں. ذوق سے بولیے ذرا سبحان اللہ. مسلم شریف کے اندر یہ حدیث پاک ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجر مبارک سے باہر تشریف لائے. سرکار جب باہر آئے نا تو صحابہ کرام کو دیکھا اور فرمایا ما اجلسکم, اے میرے صحابہ تم یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ تم یہاں کیوں بیٹھے ہو, کیا کر رہے ہو؟ صحابہ نے کیا جواب دیا؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم یہاں پر جو بیٹھے ہیں جلسنا نذکر اللہ و نحمدہ, یا رسول اللہ ہم یہاں پر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہے ہیں, اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں. ومن علینا بکا, اور اللہ تعالیٰ کا یا رسول اللہ ہم اللہ کے حمد و ثنا اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ علی ما ہدانا للاسلام, کہ اللہ نے ہمیں اسلام کی ہدایت عطا فرمائی ہے, اس پر ہم اللہ اور اس کے اللہ کا ذکر اور اس کی حمد بیان کر رہے ہیں. اور ومن علینا بکا, اللہ کا اس پر بھی حمد و ثنا اللہ کی بیان کر رہے ہیں کہ اللہ نے آپ کو ہمارے اندر بھیج کر ہم پر احسان کیا ہے. یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں.
یا رسول اللہ ومنا علینا بکا، آپ کو ہمارے اندر بھیج کر جو اللہ نے احسان کیا ہے اس احسان پر ہم اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں۔ سرکار نے یہ نہیں کہا ہے صحابہ یہ تم نے یہ محفل کیوں سجائی ہے، یہ تو شرک ہو گیا ہے، یہ تو بدعت ہو گیا ہے، یہ تو تم نے مجھ سے پوچھا ہی نہیں، مجھ سے پوچھے بغیر تم نے یہ محفل سجا لی ہے، تم نے پوچھا ہے کہ میرے آنے کی خوشی کے اندر، احسان کے اندر یہ تم نے محفل سجانی تھی یا نہیں سجانی تھی؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس لیے محفل سجا کر بیٹھے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اسلام کی ہدایت بھی عطا فرمائی ہے، اور آپ کو ہمارے اندر بھیج کر ہم پر جو احسان کیا ہے اس احسان کے بدلے میں ہم اللہ کے ذکر کی محفل اس کو سجا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ صحابہ کی میلاد کی محفلیں ڈھونڈنے والوں، آؤ تمہیں بتاتا ہوں کہ صحابہ نے حضور کے میلاد کی محفل منائی ہے کہ نہیں منائی۔ اگلی بات سنیے، سرکار نے یہ نہیں کہا کہ، اور یہ بھی نہیں کہا کہ تم نے کیوں کیا، اور پھر یہ بھی نہیں کہ بات مکمل ہو گئی اب حضور تشریف لے جاتے، نہیں، سرکار نے فرمایا اے صحابہ تم اس بات پر قسم کھاتے ہو کہ تم اسی لیے بیٹھے ہوئے تھے، اس بات پر قسم دیتے ہو؟ صحابہ نے کہا اللہ کی قسم یا رسول اللہ ہم اس لیے بیٹھے ہوئے تھے۔ سرکار نے فرمایا اے صحابہ میں نے تم سے قسم اس لیے نہیں لی کہ تمہاری بات میں مجھے شک تھا، تمہاری اس بات پر شک تھا، اس لیے قسم نہیں لی، بلکہ بات کچھ اور ہے کہ تم یہاں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہے تھے، اللہ کے احسان کے بدلے میں اس کا ذکر کر رہے تھے، اس کی حمد و ثنا بیان کر رہے تھے۔ آتانی الجبریل، میں اپنے کمرے کے اندر تھا، میں اپنے حجرے میں تھا کہ میرے پاس جبریل امین آئے ہیں، میرے پاس جبریل امین آئے ہیں، آتانی الجبریل، میرے پاس جبریل امین آئے اور انہوں نے آ کر کیا کیا؟ فاخبرنی، مجھے اس بات کی خبر دی ہے کہ ان اللہ یواحی بکم الملائکہ، تم یہاں بیٹھ کر جو اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہو اس لیے کہ اللہ نے تم میں اپنا محبوب بھیج کر جو احسان کیا ہے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے اندر بیٹھ کر تمہاری اس محفل پر فخر کر رہا ہے، یہ جبریل امین نے آ کر مجھے خبر دی ہے۔ تو آؤ تمہیں بتاؤں کہ حضور کے صحابہ نے حضور کا میلاد منایا کہ نہ منایا؟ حضور کے صحابہ نے حضور کا میلاد منایا، میرے مصطفیٰ نے اپنا میلاد منایا۔ اور یہ مشہور جو ہے آپ نے سنا ہوا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر سوموار کو روزہ رکھتے تھے، کس لیے؟ ایک دن روزہ رکھا، 2 دن رکھا، 3 دن رکھا، تیسرے سوموار رکھا، چوتھے سوموار رکھا، ہر سوموار کو صحابہ کرام سے میرے مصطفیٰ فرماتے کہ اے میرے صحابہ آج سوموار ہے تو میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، آج سوموار ہے میں نے روزہ رکھا ہے۔ صحابہ کرام حضور کی بارگاہ میں پانی پیش کرتے، کوئی چیز بھی پیش کرتے، حضور فرماتے نہیں ہے میرے صحابہ آج سوموار ہے تو میں نے روزہ رکھا ہے۔ جب کئی مرتبہ صحابہ کرام نے سنا کہ یا رسول اللہ ہر سوموار کو روزہ اور پھر سوموار کا دن کا نام لے کر روزہ، یا رسول اللہ کیا ماجرا ہے؟ حضور نے فرمایا سوموار ہے اور اس دن میں پیدا ہوا ہوں، اس لیے اس پیدا ہونے کی خوشی میں سوموار کے دن میں روزہ رکھتا ہوں۔ سامعین محترم، حضور جس دن آئے اس دن خوشی منانا اور حضور کی آمد کے تذکرے کرنا، حضور کی آمد کا جشن منانا، یہ شروع اسلام سے مسلمانوں کا وتیرہ چلا آ رہا ہے۔ طرح طرح کے جناب اللہ اعتراضات ہوتے ہیں، تو خیر ان اعتراضات کے بہت سارے مدلل جواب ہیں، ہم اس طرف نہیں جانا چاہتے، ہم جو ہے حضور کی شان اور حضور کی عظمتیں بیان کرنا چاہتے ہیں۔ ذوق سے بولے ذرا سبحان اللہ۔ سامعین محترم، ٹائم بالکل قریب ہو گیا، میں نے اپنا جو موضوع شروع میں نے کہا تھا وہ بات رہ گئی۔ میں چونکہ پچھلے جمعۃ المبارک میں یہ بیان کیا تھا کہ یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور پاک کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق فرمایا، اور اس نور کو تخلیق ساری کائنات سے پہلے تخلیق فرمایا، ہر چیز سے پہلے حضور کا نور تخلیق جب ہوا تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت خلقا خلقت نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، پھر میں نے یہ چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے پھر اپنے پاک محبوب کے نور کو تخلیق فرمایا، اپنے پاک محبوب کے نور کو تخلیق فرمایا، حضور کا نور تخلیق ہو گیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے پاک آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا، کیسے تخلیق کیا اگر ہم وہ بیان کریں تو وہ بھی کافی سارا ٹائم درکار ہے، تو میں مختصر بات کر کے جو ہے وہ اپنی بات کو بیان کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت پاک آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے تخلیق فرمایا تو فرمانے کے بعد آپ کی پشت مبارک میں تیرے اور میرے پاک پیغمبر کا اللہ نے نور رکھ دیا۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نور حضرت پاک آدم علیہ السلام کی پشت مبارک میں ہے، پاک آدم علیہ السلام جنت میں ہیں، جدھر جاتے ہیں فرشتے آپ کے پیچھے صفیں باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں، جدھر جاتے ہیں فرشتے آپ کے پیچھے صفیں باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں۔ یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے، فرشتے میں جدھر جاتا ہوں میرے پیچھے پیچھے ہیں اور صفیں باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں، یہ کیا ماجرا ہے؟ اللہ نے فرمایا اے پاک آدم، میں نے اپنے محبوب کا نور تیری پشت میں رکھا ہے، یہ اس نور کی تعظیم کے لیے، اس نور کی زیارت کے لیے تیرے پیچھے صفیں باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں۔ پاک آدم علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ مہربانی فرما اس نور کو میری پیشانی میں رکھ دے تاکہ یہ فرشتے میرے سامنے آ جائیں، میں فرشتوں کو دیکھوں، فرشتے مجھے دیکھیں۔ اللہ نے پاک آدم علیہ السلام کی اس عرض پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پاک حضرت پاک آدم علیہ السلام کی پیشانی میں رکھ دیا۔ اب فرشتے سامنے کھڑے ہیں، فرشتے جب سامنے کھڑے ہو کر ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ اب ہماری جو پیشانی ہے، میری پیشانی آپ سب کو نظر آ رہی ہے، آپ سب کی پیشانی مجھے نظر آ رہی ہے، لیکن میری پیشانی مجھے نظر نہیں آتی، میرا ماتھا مجھے نظر نہیں آتا، آپ کا ماتھا آپ کو نظر نہیں آتا۔ تو جب سامنے والا بندہ سامنے دیکھ رہا ہو تو بندے کے دل میں خیال آتا ہے پتہ نہیں یار میرے ماتھے پہ کیا لگا ہے، یہ بندہ میری طرف ہی دیکھے جا رہا ہے۔ تو پاک آدم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ فرشتے اتنی چاہت کے ساتھ، اتنی محبت کے ساتھ میری پیشانی کا دیدار کرتے ہیں، اس کی مولا مہربانی فرما جس نور کی یہ زیارت کرتے ہیں اس نور کی مجھے بھی زیارت کروا دے۔ یا اللہ مہربانی فرما کرم نوازی فرما دے۔ یہ فرشتے تو میرے پیشانی کے اندر نور کو دیکھ کر جناب والا اپنے دل کی تسکین کرتے ہیں، کسی ایسی جگہ پر اپنے پاک محبوب کے نور کو منتقل فرما دے تاکہ میں بھی تیرے پاک محبوب کے نور کا دیدار کر سکوں۔ علماء فرماتے ہیں، مفسرین نے لکھا ہے جب حضرت پاک آدم علیہ السلام نے یہ عرض کیا تو خالق کائنات نے اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نور پاک کو حضرت پاک آدم علیہ السلام کے دائیں ہاتھ کا جو انگوٹھا ہے اس انگوٹھے کے ناخن کے اندر اللہ تعالیٰ نے منتقل فرمایا۔ جب پاک آدم علیہ السلام نے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نور پاک کو دیکھا ہے تو نور پاک کو دیکھ کر چوم کے آنکھوں سے لگا لیا ہے۔ تو یہ جو انگوٹھے چومنے والی بات ہے نا، اس کے اندر یہ بھی دلیل ہے کہ پاک آدم علیہ السلام نے تیرے اور میرے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نور پاک کو چوم کر آنکھوں پر لگایا تھا، اور الحمدللہ ہم حضرت پاک آدم علیہ السلام کی